پتہ ہے اب اس میں میری فیملی کا کیا قصور ہے بھائی؟ میں ہوں لیکن صلح کا خدا کے واسطے ڈکی شروع سے صرف فیم اور پیسے کا بھوکا، شام ادریس کے ساتھ بات کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، ڈکی کی ہپوکریسی ثابت کرنا۔ لاکھ دنیا کیسے بلاگنگ پہ جدھر عزت و نفس کا سوال نہیں آتا۔ رجب بٹ، ڈکی بھائی، ندیم نانی والا، خاص طور پہ نانی والا، یہ بہت بڑا اسکیمر ہے۔ بس فیم آنا چاہیے، بس پیسہ آنا چاہیے، کوئی بھی قیمت چلے گی۔ صرف پتا ہے بوٹی کھاؤ تو پیسے کماؤ۔ پانچ 500 سال قبل مسیح سے لے کر 21ویں صدی تک لڑی گئی بڑی جنگوں میں 1,65,00,000 سے لے کر 2,58,00,000 تک انسان ہلاک ہوئے۔ پانی پت کی لڑائی ہو، جنگ عظیم اول یا جنگ عظیم دوم، 1965 میں پاک بھارت جنگ، کارگل وار یا 1971 کی پاک بھارت جنگ ہو، لیکن ان تمام جنگوں سے بھی بڑی اور خوفناک جنگ 7 سال قبل شروع ہوئی، جس کا کلائمیکس کچھ روز قبل ہی سامنے آیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خوفناک جنگ کب، کیسے اور کہاں شروع ہوئی؟ آج ہم آپ کو 7 سال قبل شروع ہونے والی ایک ایسی لڑائی کی داستان سنائیں گے جس میں سلطنت یوٹیوب کے 2 بڑے یوٹیوبرز کے درمیان گھمسان کا رن پڑا، اور پھر اس کی آگ پھیلتے پھیلتے ان چھوٹے یوٹیوبرز تک بھی جا پہنچی جنہوں نے پاکستانی یوٹیوب کے مہاراجہ کو للکارا۔ پھر کیا ہوا؟ جیسے وہ بڑا یوٹیوبر بنا، اس نے چھوٹے یوٹیوبرز کو انسان سمجھنا ہی چھوڑ دیا۔ پاکستان کی یوٹیوب کمیونٹی کی سب سے بڑی اور مشہور جنگ نے لاکھوں ناظرین کو کئی سالوں تک محظوظ بھی کیا اور الجھن میں بھی مبتلا رکھا۔ شام ادریس اور ان کے پرانے حریف ڈکی بائی کے مابین اس زبردست ٹاکرے کا آغاز تقریباً 7 سال پہلے ہوا تھا، جو ابھی تنازعات اور الزامات کے نئے موڑ پر کھڑی ہے۔ کہانی کی شروعات کراچی کے ایک شاپنگ مال سے ہوئی، جہاں ایک لڑکے اور اس کی بیوی کو ایک مشتعل ہجوم نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کبھی وہ اپنی جان چھڑوانے کی کوشش کرتا تو کبھی لپک کر ہجوم سے لڑنے کی کوشش کرتا۔ ہجوم کس کا تھا؟ ہجوم میں وہ بریگیڈ تھی جو ڈکی بائی نے بنائی تھی، لیکن قصور ڈکی بائی کے فینس کا نہیں تھا، بلکہ ان کے دماغ میں بٹھایا گیا تھا کہ شام ادریس کا ڈیلی ویلاگنگ کانٹینٹ سکرپٹڈ ہوتا ہے۔ ڈکی بائی مزاحیہ اور طنزیہ روسٹنگ ویڈیوز کے لیے مشہور تھے، اور انہوں نے شام ادریس کی ویڈیوز کو جعلی اور اوور ایکٹنگ قرار دیا۔ یہ تنقید اس وقت مزید بڑھ گئی جب ڈکی بائی نے شام ادریس کی شادی اور ان کے نجی معاملات پر بات کی۔ اس کے بعد دونوں یوٹیوبرز کے درمیان کھل کر کشیدگی پیدا ہوئی، جس نے ایک لمبی دشمنی کی شکل اختیار کر لی۔ 2018 میں شروع ہونے والا یہ جھگڑا اس وقت اتنا آگے پہنچا جب شام ادریس اور ان کی اہلیہ فروغی پر ایک مشتعل ہجوم نے حملہ کر دیا۔ شام ادریس اپنی اہلیہ سحر اور فروغی کے ہمراہ کراچی کے ایک شاپنگ مال میں تھے، جہاں ڈکی بائی کے مداح نے شام ادریس کی اہلیہ فروغی کو تھپڑ دے مارا۔ اسی واقعے کی ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جس میں شام ادریس ایک شخص کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جبکہ اس دوران غصے میں گالی دیتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا، لڑکی کو مکہ مارتا ہے۔ دوسری جانب ڈکی بائی نے اپنی ایک ویڈیو میں وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ شام ادریس جب سے پاکستان کے دورے پر آئے ہیں، وہ ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ملاقات کرنے سے انکار پر انہوں نے ڈکی بائی اور اس کے والدین کو دھمکیاں دی۔ اسی واقعے کے بعد پاکستان کے متعدد یوٹیوبرز ڈکی بائی کی حمایت میں سامنے آ گئے، جن میں زید علی، مورو، شاویر جعفری وغیرہ شامل ہیں۔ لیکن رکیے، شاویر جعفری، زید علی، یہ تو شام ادریس کے دوست نہیں تھے؟ ڈکی بائی ادھر ہی نہیں رکے، معاملہ سنگین سے سنگین تر ہوتا گیا۔ کیا شام ادریس، کیا شامیر عباس، طلحہ ریویوز، طاہر بادلہ، منیب کی میمز، کوئی بھی ڈکی بائی کے قہر سے بچ نہیں پایا۔ کسی کو دھمکی،
किसी पर तशद्दुद तो किसी के घर पुलिस के छापे। यूट्यूबर्स की तो जैसे शामत ही आ गई थी। लेकिन 7 साल बाद इस कहानी का क्लाइमैक्स आया। कई साल तक ट्रेंड से आउट रहने वाले यूट्यूबर शाम इदरीस का कमबैक, जिसको सोशल मीडिया पर कुछ लोग शानदार कमबैक कह रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनकी कमबैक वीडियो अपलोड होते ही हर जगह वायरल हो गई। ऐसा झगड़ा जिसका जवाब देते देते शाम इदरीस को 7 साल लग गए। ऐसा झगड़ा जिसने शाम इदरीस का यूट्यूब कैरियर तकरीबन ख़त्म कर दिया। लेकिन उसी झगड़े ने आज 7 साल बाद डकी भाई को फिर से अपनी लपेट में ले लिया और कुछ खबरों के मुताबिक वो लाखों सब्सक्राइबर्स से हाथ धो बैठे। मैं भी आपकी तरह डकी का फ़ैन था। डकी भाई हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया था। डेली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से थक के आना और वो फ़नी कंटेंट देखना, रोस्टिंग, डेली व्लॉगिंग। रात को ना मुझे एक फ़ैसला करना पड़ गया। फ़ैसला ये था, मैंने डकी भाई को अनसब्सक्राइब कर दिया। अपनी वीडियो में शाम इदरीस ने डकी भाई पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए और दावा किया कि डकी भाई ने ना सिर्फ उनके खिलाफ बल्कि दीगर छोटे यूट्यूबर्स के खिलाफ भी नामुनासिब रवैया अपनाया। शाम इदरीस ने डकी भाई के इस दावे की भी तरदीद की कि उनके फेसबुक पेज शाम इदरीस ने बंद करवाए। उन्होंने कहा कि एक बंदे की स्ट्राइक से फेसबुक पेज बंद नहीं होता। शाम इदरीस ने बताया कि जो चीज़ मुझे 7 साल पहले समझ आ गई थी वो अब आप सबके सामने बेनकाब हो रही है। लेकिन रुकिए, सिर्फ शाम इदरीस ही नहीं, मुनीब की मीम्स ने भी शाम इदरीस की देखा देखी वीडियो बना डाली जिसमें उन्होंने डकी भाई को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया। मुनीब नामी लड़के ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड की जिसमें उसने डकी भाई पर यह इल्ज़ाम लगाया कि कोविड के दौरान उनको कराची से लाहौर बुलाया गया, एडिटर की नौकरी दी गई, खाना पीना रहना ठिकाना सब कुछ दिया गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डकी भाई ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। खाना न देना, बीमारी में दवाइयाँ न देना, पानी न देना, चीखना चलाना। मुनीब मीम्स के पास भी एक लंबी लिस्ट मौजूद है। उनका कहना था कि मेरे साथ तो जो करना था किया, लेकिन मेरे बाद जिस एडिटर को डकी भाई ने रखा उसके साथ तो बहुत ही बुरा सलूक किया। लेकिन डकी भाई से गलती कहाँ हुई कि वो यूट्यूब रोस्टिंग के बादशाह से डेली व्लॉगिंग की दुनिया में आ गए और एक वक्त में वो शाम इदरीस और बाकी यूट्यूबर्स को जिस डेली व्लॉगिंग की वजह से रोस्ट करते थे आज वही वो खुद कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि गंदा है पर धंधा है। सोशल मीडिया पर बढ़ती तनकीद का फ़ायदा उठाते हुए तलहा रिव्यूज़ भी मैदान में आ गए और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को 2025 का सबसे बड़ा स्कैम करार दिया। उन्होंने कहा कि नदीम नानीवाला पहले भी ई कॉमर्स के नाम पर लोगों को लूट चुका है और इस बार तो इसमें डकी भाई और रजब भट्ट भी शामिल हैं। ई कॉमर्स खानी होती है। आप शॉपिफाई क्या चीज़ है? शॉपिफाई एक सर्विस है जिसके ऊपर अपना आप वेबसाइट अपना स्टोर लॉन्च करते हो, उसमें अपनी सर्विसेज सेल करते हो। असल में आपने सिखाना होता है कि डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स ये है कि आपने प्रोडक्ट लेनी क्या है, सबसे पहले प्रोडक्ट ढूंढेंगे वो है क्या चीज़, आपने बेचना क्या है, फिर उसके बाद आता है कि आपने लेनी किधर से है, फिर बेचनी किधर है। तलहा ने बताया कि इन तीनों ने उनको भी ये कोर्स बेचने के लिए उनके साथ शामिल होने का कहा था, लेकिन जब मैंने मना किया तो धमकियां दी गई। यूट्यूबर तलहा रिव्यूज़ ने डकी भाई के इस प्रोजेक्ट को भी बुरी तरह एक्सपोज कर दिया। डकी भाई के इस कोर्स को एक्सपोज करने के लिए वीडियो अपलोड की गई। जवाब में डकी भाई ने वही किया जिसके लिए वो मशहूर हैं, रोस्टिंग, वीलॉग। नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं किया, बल्कि उन्होंने तलहा रिव्यूज़ को भी धमकी अमेज़ पैगामात भेजे और CIA की मदद से उनके वालिद को अगवा करवाया। आपको क्या लगा कहानी ख़त्म हो गई? बल्कि नहीं, क्योंकि कहानी का असल क्लाइमैक्स तो कुछ और ही है। इल्ज़ामात, रोस्टिंग और एक दूसरे को डिफेम करने के बाद अब सोशल मीडिया पर वायरल एक तस्वीर को सच माना जाए तो तलहा रिव्यूज़ और डकी भाई की सुलह हो गई है। जी हाँ, सही सुना आपने। तो क्या ये सब स्क्रिप्टेड था? लेकिन खालिद टेक्निकल नामी इंस्टाग्राम अकाउंट ने तो सुलह की तरदीद कर दी। देखिए ये वीडियो। कुछ लोग कह रहे हैं कि तलहा रिव्यूज ने डक्की भाई से 5 करोड़ रुपया ले लिया है और उनसे सुलह कर ली है। तो ऐसा कोई मामला नहीं है। यहाँ आपको पता है कि आज़ाद मुल्क है, हर बंदे को अपनी राय देने का हक है
تو ڈکی بھائی نے ہمیں رابطہ کیا تھا ہمارے دوستوں کے کچھ ریفرنس لگا کے کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور مین ٹو مین بات کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا کہ بھائی جو بات ہوگی وہ کیمرے کے سامنے ہوگی. تو اس وجہ سے ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کا ارینجمنٹ کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی پیچ اپ ایسا کوئی سین نہیں ہے کہ جو کورس لانچرز ہیں یا پھر جو کہہ لیں کہ وہ بندے ہیں جنہوں نے آپ کا پیسہ لوٹا ہے یا آپ کو مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کو لوٹنے کی کوشش کی ہے, ان کے ساتھ کوئی پیچ اپ والا سین نہیں ہے. لیکن جب پوڈ کاسٹ ریلیز ہوا تو اس میں تو کہانی میں ایک نیا موڑ آ گیا. طلحہ ریویوز نے ڈکی بھائی کو سامنے بٹھا کر ان سب سوالات کے جواب مانگے جو آپ اور میں جاننا چاہتے ہیں. ڈکی بھائی کا کہنا ہے کہ انہوں نے طلحہ کے ساتھ بات کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلے اور وہ آج آمنے سامنے بیٹھے. تو پوڈ کاسٹ میں ہوا کیا ان دونوں کی صلح ہو گئی؟ کیا ڈکی بھائی نے معافی مانگ لی؟ آئیے آپ کے لیے اس کا خلاصہ بھی کر لیتے ہیں. پوڈ کاسٹ میں طلحہ ریویوز نے ڈکی بھائی کے کورس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا, جس پر ڈکی بھائی نے ٹکا سا جواب دیتے ہوئے کیا کہا خود ہی سن لیں. We don't have to step in. ہاں کورس نہ لانچ کریں. رجب نے کہا تھا کہ بھائی تو ہے تو میں ہوں ورنہ میں بھی نہیں ہوں, لیکن اس کو پلیز کر لے. طلحہ ریویوز کے چپتے سوالوں کا جواب نہ بن پایا تو ڈکی بھائی نے بالآخر مان لیا کہ ان کا کورس ابھی صرف 20% ہی بنا ہے, جس پر طلحہ نے برجستہ کہا کہ تو کیا یہ اسکیم نہ ہوا پھر, جس پر ڈکی بھائی کی خاموشی ہی سارے جواب دے گئی. اگر آپ کسی بندے کو کہیں گے کہ آپ 5,000 دیں میں آپ کو 10 لاکھ کمانا سکھاؤں گا, اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ بیچارہ 5,000 تو دے دے گا, آپ کا فین ہے, آپ کا ویور ہے, آپ کو دے دے گا, پر اس میں اس کو کیا ہے, آپ اس کو الٹا نگلیکٹ کریں گے کہ یار آپ نے تو محنت ہی نہیں کی. مسئلہ اس کا نہیں ہے, آپ نے اس کے مائنڈ میں وہ چیز پہنچائی نہیں ہے جو وہ سمجھنا چاہتا ہے. ڈکی بھائی نے مان لیا کہ کورس ویسا نہیں بن سکا جیسا ہونا چاہیے تھا, اس لیے یا تو ہم اس کو فری کر دیں گے یا کورس ہی ختم کر دیں گے, اور جن لوگوں سے پیسے لیے ان کو ریفنڈ کر دیے جائیں گے. دیکھو کورس اس کے ساتھ نہیں آیا, لیکن میری انٹینشن اسکیم نہیں تھی بس. FIR کی بات آئی تو ڈکی بھائی نے سارا معاملہ ندیم نانی والا پر ڈالا اور خود ایک سائٹ پر ہو گیا. یار میں نے پڑھی بھی نہیں ہے, جب اس نے FIR مجھے بھیجی نا, میں نے کہا یار مجھے نا میری اردو کچی ہے ریڈنگ میں, ٹھیک ہے, تو مجھے ویسے بتا دو. اس نے کال کی, اس نے کال پہ بھی کہا FIR ہوگی دس, میں نے کہا میں تمہیں کہا تھا فرنٹ پہ مت آ, اس کو فوری طور پہ اگر ہو سکتا ہے تو خارج کروا دے, سارا کیچڑ میرے پہ آئے گا, ٹھیک ہے. تو لیکن مانا نہیں وہ, جب وہ نہیں مانا, میری وائف سامنے کال ریکارڈنگ سن رہی, اس نے کہا کہ بھائی تم فوری طور پہ طلحہ کے ساتھ جا کے صلح تو ہماری لڑائی تھی نہیں. بات سے بات نکلی اور ڈکی بھائی نے یہ قبول کر لیا کہ وہ طلحہ سے صلح کرنا چاہتے ہیں اور ان سے زیادہ ندیم نانی والے کو صلح کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ لڑائی اصل میں ان دونوں کی ہے. We are finishing this, we are doing a صلح, اور we نہیں, میں نے کہا ندیم is doing a صلح. ندیم کی تم سے دشمنی ہے نا یار, ندیم کے ساتھ تمہارا پنگا ہے یار, ٹھیک ہے. دیکھو اس نے ہی پنگے بنائے. پوڈ کاسٹ کے آخر میں طلحہ نے یہ بھی کہا کہ اس پوڈ کاسٹ کے بعد سب نے مجھے بہت گالیاں دینی ہیں, لیکن یہ اسکرپٹڈ نہیں تھا. تو ناظرین, کہانی کا دی اینڈ یہ ہوا کہ ڈکی بھائی اور طلحہ ریویوز کی صلح ہو گئی. پچھلے کچھ عرصے سے سوشل میڈیا پر جاری اس طوفان بدتمیزی میں کس نے کس کو بیوقوف بنایا, تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ ان سب میں ان تمام یوٹیوبرز نے مل کر آپ کو اور مجھے بیوقوف بنایا. اور بدلے میں ان یوٹیوبرز کو کیا ملا؟ ان کو ویوز ملے, ڈالرز آئے, اور آپ اور میں ہاتھ ملتے رہ گئے. اب آپ یہ جان لیں کہ ان یوٹیوبرز کی لڑائی سے اصل فائدہ کس کو ہو رہا ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے؟ شام ادریس اور ڈکی بھائی کی لڑائی میں دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف متعدد ویڈیوز بنائی جن میں طنز, الزامات اور ثبوت شامل تھے. اس پر باقی یوٹیوبرز نے اپنی رائے دینے کے لیے مزید ویڈیوز بنائی. ہر ویڈیو نے یوٹیوب پر لاکھوں ویوز حاصل کیے اور تنازع کو مزید بڑھایا. یہ تنازع صرف یوٹیوب تک محدود نہیں رہا, بلکہ پاکستان کی میڈیا اور عوامی گفتگو کا حصہ بھی بن گیا. ایک دوسرے کے خلاف ویڈیوز بنانے سے انہی یوٹیوبرز کے ویوز میں اضافہ ہوتا ہے. شام ادریس کی ہی ویڈیو کو دیکھ لیں, 7 سال بعد کم بیک ویڈیو پر 5 ملین سے زائد ویوز. پاکستان میں یوٹیوب پر اس وقت ویڈیو نمبر 1 پر ٹرینڈ کر رہی ہے. طلحہ اور ڈکی بھائی کی ایک دوسرے کے خلاف ویڈیوز, پوڈ کاسٹ, یہ سب صرف ویوز کا چکر ہے. سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کرتے ان یوٹیوبرز کی لڑائیوں میں آپ اور میں تماشائی ہیں, اور ہمارے ہی ویوز سے ان کے بینک اکاؤنٹس میں روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں ڈالرز جمع ہو رہے ہیں. اپنے ایک پوڈ کاسٹ انٹرویو میں تعلیم کو اسکیم کہنے والے ڈکی بھائی نے نوجوان نسل کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ پڑھو گے, لکھو گے تو ہوگے خراب, کھیلو گے, کودو گے تو بنو گے نواب.
اگر آپ یا آپ کے گھر بچے ڈکی بھائی یا رجب بٹ بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں تو انٹرنیٹ کی دنیا کا یہ اندھیرا ضرور دیکھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی آپ کے سر سے بھی گزر جائے۔